میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں، مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی، اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا۔ نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے، بدعت مکفرہ نہیں ہے، اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا معاملہ الگ ہے۔ مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا، اہل شام کا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، فی الحال میں اس طرف تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید، یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے۔ اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو، وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے، مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229۔ اہل مروان، آل مروان جو تھے بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو۔ وہ انکار کرتے ہیں، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں، بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی، تو آپ ہمیں بتائیں، تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی؟ تو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھی، اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا۔ اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے۔ تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد السعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ ہیں مسلم 6229، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے، مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا۔ اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیس کرتے ہو ابو تراب کہہ کے۔ بنو امیہ جب ابو تراب کہے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔ اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل گئے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا تھا۔ انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، ڈھونڈو۔ سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں، واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں۔ آپ خود چل کے گئے، اٹھایا، جسم سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔
سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن، حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں.